پہ عمل نہ کرنا، اگر جان بھی لیں بعض چیزوں کو۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ایٹماسفیئر، جس سوسائٹی میں، جس ماحول میں انسان پرورش پا رہا ہے، اس سوسائٹی میں اگر ماحول خراب ہے تو وہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ یہ بھی چیزیں ہیں جو انسان کی لائف پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے فیملی ممبرز میں سے بعض روایات میں ہے کہ کسی خاندان کی عورتوں کے کردار کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے مردوں کے کردار کو دیکھو۔ تو مرد اگر نیک ہوں گے تو عورتوں پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے، عورتیں نیک ہوں گی تو مردوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی عورتیں محفوظ رہیں تو دوسروں کی عورتوں پہ غلط نگاہ نہ ڈالیں۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان اگر ان پہ توجہ دے اور ان کا خیال رکھے، اور پھر پردے داری جو ہے یہ امپارٹنٹ چیز ہے۔ قرآن نے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کہ اپنی زینت کو عورتیں ظاہر نہ کریں۔ اب لباس بھی زینت ہے، جو بھی انسان کو دوسرے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے والی جو بھی چیز ہوگی وہ زینت ہے، اور اس کو چھپانا واجب ہے اور اس کا ظاہر کرنا حرام ہے طبعاً۔ تو پردہ داری جو ہے، اور خصوصاً 9 سال کی ایج سے بچی پہ پردہ اور باقی چیزیں، نماز روزہ، ساری چیزیں واجب ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا انسان دین سیکھے، وقت پہ اس پہ عمل کرے، ایسا ماحول گھر میں پیدا کیا جائے، گھر میں نامحرموں کا آنا جانا نہ ہو، اگر ہو تو ان کے لیے الگ سیپریٹ، جیسے لوگ ڈرائنگ روم وغیرہ بناتے ہیں، مردوں کے ساتھ بیٹھا جائے۔ یہ میڈیا کے دور میں اور اس چیز کو لوگوں کے لیے ایزی بنا دیا گیا، فحاشی اور یعنی بے حیائی میڈیا پہ دکھائی جا رہی ہے۔ حتیٰ کوئی دینی چیز بھی آ رہی تو ایڈز میں وہ غلط چیزیں سامنے، وہ جس کمپنی کی طرف سے چل رہی ہے کوئی چیز، اس سے ایڈز آ رہی ہیں غلط۔ تو یہ ایک فحاشی کے باقاعدہ گویا اڈے بن گئے ہیں یہ میڈیا کے سورسز جو ہیں۔ تو بچوں کو موبائل نہ دیں، الا کہ کوئی خاص چیز ڈاؤن لوڈ کریں تو اس کو نیٹ کے بغیر ان کو مثلا ان کو اچھی چیز دکھا سکتے ہیں، یا پاس بیٹھیں، یا ان کے ہاتھ میں فری ہینڈ نہ دے دیں، ان کو تنہا اسکول کالج نہ بھیجیں، نہ محرم تنہا شاپنگ کرنے نہ جائیں۔ مثلا کوئی بھی مستورات ہیں گھر کی، نہ محرموں کے ساتھ انتہائی ضروری گفتگو کے علاوہ گفتگو نہ کی جائے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، ٹائم پہ شادی کی جائے۔ تو یہ تمام فیکٹرز ہیں، اگر ان کا خیال رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو برائی پھیلتی جا رہی ہے اس کا سد باب کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ان چیزوں کا سد باب نہ کیا گیا تو یہ آئندہ نسلوں میں مزید یہ برائی پھیلے گی، اور یقیناً اس میں جو خاندان کے سابقہ افراد ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کا بڑا رول ہوتا ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نئی نسلوں کو مختلف چیزوں کے بارے میں گائیڈ لائن دیں، ان کو سمجھائیں، اپنی سیرت کو بہتر بنائیں۔ لہٰذا اس مقام پہ یہ ساری چیزیں جب تک خیال نہیں رکھی جائیں گی، اگلی نسلیں مزید تباہ تر اور بربادی کی طرف چلی جائیں گی۔ لہٰذا ان کو وقت پہ گائیڈ لائن دینا، ان کے ماحول اور دوستوں کا خیال رکھنا، اور ان کے رزق حلال کا ان کو بندوبست ان کے لیے کیا جائے۔ حرام رزق کھلانے سے یہ مصائب آتے ہیں۔ ان کو فری ہینڈ نہ دیا جائے کہ وہ جہاں مرضی چاہیں، جب آئیں، جس ٹائم آئیں۔ تو یہ والدین کی بالخصوص ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت صحیح آداب سے کرے اور ان کی ججمنٹ کرے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں آتے، لہٰذا ہم ان کو گائیڈ لائن نہیں دے سکتے۔ ایسی بات نہیں ہے، اگر شروع سے خود دین پہ عمل کیا جائے اور رزق حلال کھلایا جائے اور ان کی ٹائم پہ مناسب وقت پہ دینی تربیت کی جائے، میں سمجھتا ہوں یقیناً وہ فرما بردار ہوں۔ یہاں پہ کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، اور جیسے قرآن میں آپ کو آیت پیش کی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ برا راستہ ہے اور یہ فاحش کام ہے۔ لہٰذا اس ضمن میں کچھ روایات امام باقر علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ فاحشہ سے مراد معصیت ہے، گناہ ہے، اور ساء سبیلا سے مراد جو ہے اشد الناس عذاباً
کہ یہ جو کام ہے یہ عذاب میں سب سے زیادہ انسان کو شدید ترین عذاب اس چیز کا دیا جائے گا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، امام باقر علیہ السلام کا یہ فرمان۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان يعمل ابن آدم عملا اعظم عند اللہ تعالی من رجل قتل نبیا او اماما او ہدم الکعبہ، کہ کسی بندے نے جو سب سے بڑا گناہ کیا ہے ان میں سے ایک گناہ کسی نبی یا امام کو قتل کرنا یا کعبے کو منہدم کرنا، اور پھر فرمایا اس کے بعد او افرغ معه فی امرا حراما، یا اس بندے نے کوئی بدکاری کی ہے تو خدا کی بارگاہ میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انہی گناہوں یعنی نبی امام کے قتل کے ساتھ، کعبے کو گرانے کے ساتھ اس گناہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہ اس کی یعنی گناہ کی شدت دیکھیں اس روایت میں کتنے زیادہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بحر الانوار میں یہ ساری روایات موجود ہیں، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت رجل اقر نطفته فی رحم تحرم علیہ، کہ روز قیامت اس بندے کو بڑا سخت عذاب ہوگا کہ جس نے نعوذ باللہ اپنا نطفہ ایسے رحم میں رکھا کہ جو رحم اس کے لیے حرام تھا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ما زنا غیور قط، کہ غیرت مند کبھی زنا نہیں کرتا، کیونکہ جس کے اندر غیرت ہوتی ہے وہ یقیناً جو ہے نا اس طرح کے برے کاموں سے باز رہتا ہے، اور وہ جو غیور ہوتا ہے یعنی جس کو اپنی مستورات عزت پیاری ہے وہ یقیناً دوسری مستورات پہ بھی غلط نگاہ نہیں رکھتا۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور فرمان آپ کی خدمت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اشتد غضب اللہ عز وجل علی امرا ذات بعر ملات عینہا من غیر زوجہا، اللہ کا غضب اس عورت پہ بہت زیادہ ہے کہ جس نے اپنی آنکھ کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی نامحرم مرد سے اپنی نگاہ کو غلط نگاہ کی تو خدا کا اس پہ غضب ہے۔ اور غیر ذی محرم منہا فإنہا ان فعلت ذالک احبط اللہ کل عمل عاملت، اگر نامحرم پہ اس عورت نے غلط نگاہ کی تو خدا اس عورت کے تمام اعمال جو تھے اس نے کیے ہوئے اس کو ضائع کر دیتے۔ فَإِنْ أَوْطَأَتْ فِرَاشَهُ غَيْرُهُ، اور اگر اپنے بستر پہ شوہر کے علاوہ کسی نامحرم مرد کو لے کے آتی ہے یعنی غلط کاری کرتی ہے، کان حقا علی اللہ ان یحرقها بالنار بعد ان یعذبها فی قبرها، کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو قبر میں بھی عذاب دے گا اور پھر اللہ کو یہ حق ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بھی عذاب دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لما اسری بی مررت بالنسوان معلقات بصدہن، کہ جب مجھے اسراء اور معراج ہوئی تو میں نے دیکھا کچھ عورتیں اپنے استانوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی جہنم کی آگ میں۔ فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل، فقال ہؤلاء اللواتی یورثن اموال ازواجہن اولاد غیر، کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کا مال ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی اولاد کو اس مال کا وارث بناتی تھی۔ یعنی کنایا کیا ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے شوہروں سے خیانت کی اور نامحرم سے غلط تعلقات رکھے، اور وہ جو اولاد تھی وہ ظاہراً تو شوہر کی شمار ہوئی لیکن وہ شوہر کی نہیں تھی، وہ کسی اور کی تھی، شوہر کی میراث کسی اور کی اولاد کو اس طریقے سے یہ منتقل کرنے والی یہ عورتیں تھیں۔ اللہ نے ان کو اس طرح جہنم کی آگ میں لٹکایا ہوا۔ اور اسی طرح امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ثلاثہ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ تین ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ وہ کون؟ ان میں سے فرمایا منہم المرأة التی توتی علی فراش زوجہا، کہ یہ
وہ ایک عورت، ان میں تین مردوں میں، تین اشخاص میں سے ایک وہ عورت ہے کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کرتی ہے، اس سے بھی خدا کلام بھی نہیں کرے گا، اس کو پاک بھی نہیں کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب بھی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں الا اخبرکم باکبر الزنا، کہ یہ امام فرما رہے ہیں کہ کیا سب سے بڑے زنا کے بارے میں آپ کو نہ خبر دی جائے؟ فرمایا ہے امرا توتا فراش و زوجہا فتاتی بولد من غیر ہی، یہ وہ عورت ہے کہ شوہر کے علاوہ کسی اور مرد سے بچہ لے کے آتی ہے، فتلزم زوجہ، اور وہ بچہ شوہر کی طرف منسوب کر دیتی، فتلک التی لا یکلمها اللہ ولا ينظر الیہ یوم القیامہ ولا یزکیہ ولہا عذاب علیم، جیسے صاحب کا روایت میں اسی طرح یہاں بھی یہ وہ عورت ہے جس سے خدا نہ کلام کرے گا نہ پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رسول خدا سے فرمان ہے من فجر بامرأ ولہا بال، جس نے شوہردار عورت سے نعوذ باللہ بدکاری کی، ان فجر من فرجہما من صدید واد مسیرت 500 عام یتعزى اہل النار، تو ان دونوں کی شرمگاہوں سے اتنی نعوذ باللہ اس پیپ کی بدبو آئے گی کہ 500 سال کے فاصلے سے بھی جو بدبو آئے گی، اور اس سے تو اذیت ہوگی اہل جہنم کو، من نتن ریحہما، ان دونوں بدکاروں کی بری جو ہے نا اس جو بدبو ہوگی اس سے 500 میل کے فاصلے سے بھی جہنم والوں کو جو خود پہلے اذیت میں، مزید اتنی شدید اذیت ہوگی ان لوگوں سے۔ یہ تھی چند ایک روایات۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے ایما امرا استعطرت و خرجت لیوجد ریحها فہی زانیہ وکل عین زانیہ، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ایک فرمان نقل ہوا ہے کہ جو عورت بھی خوشبو لگاتی ہے، اور وہ خوشبو جب لگاتی ہے اور گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس کی خوشبو دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہے، تو یہ عورت اس پہ حکم زنا، یعنی بدکاری کا گناہ اس کے ذمے۔ زنا کی کئی قسمیں، آنکھ کا ہے، کان کا ہے، مس کا ہے، اسی طرح کئی قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ خوشبو لگا کے عورت باہر نہیں جا سکتی، محرم کے لیے خوشبو لگا سکتی ہے، نامحرم کے لیے خوشبو لگانا بھی جائز نہیں ہے، خصوصاً جب باہر جو ہے نا عورتیں نکلتی ہیں، بعض اوقات میک اپ بھی کرتی ہیں، خوشبو بھی لگاتی ہیں، تو یہ بھی چیز حرام ہے۔ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں، اور یہ یعنی لباس کے حوالے سے باقاعدہ، عام طور پہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر لباس رنگ برنگا پہنا ہوا تو اس میں کوئی اشکال نہیں، قرآن بھی اس سے منع کر رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، چاہے وہ انگوٹھی ہے، وہ میک اپ ہے، چاہے وہ کوئی کلرفل لباس ہے جو اٹریکٹ کر رہا ہے، تو وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی کو نہیں عادی ہو گیا اس کی بات نہیں ہو رہی، یعنی عادی ہو گیا پھر بھی وہ حرام ہے کام، ایک نیچرل طبیعی صورتحال کی بات ہو رہی ہے۔ تو لہذا یہاں پہ قرآن میں بھی یہ بات اور یہ فرمان معصوم میں بھی ہے، فرمایا لا تکونن حدید النظر الی ما لیس لک فإنه لن یزنی فرجک ما حفظت عینک فإن قدرت ان لا تنظر الی ثوب المرأة التي لا تحل لک فافعل، امام فرماتے ہیں وہ عورت جو آپ کے لیے حلال نہیں ہے اس کے لباس کی طرف بھی نہ دیکھو، کیونکہ لباس جو ہوتا ہے رنگ برنگا بھڑکیلا وہ اٹریکٹ کرتا ہے، وہ تمہید، وہ مقدمات، آنکھ جو ہے اس سے مقدمہ شروع ہوتا ہے، اس سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور آنکھ کے بارے میں قرآن میں واضح، مومنوں کو بھی اللہ کا حکم موجود ہے، مومنات کو بھی، قل للمومنات یغضضن من ابصارہن، اے میرے حبیب ان مومنات سے فرمائیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اسی طرح مومنوں کے لیے بھی حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومنین سے فرمائیں کہ نگاہیں نیچی رکھیں۔
ایک اور روایت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں یجلد الزانی اشد الجلد، کہ زانی کو زیادہ سخت طریقے سے کوڑے مارے جائیں. پہلے ایک اور روایت میں، بہت ساری روایات مختلف ائمہ سے صادر ہوئی، جس میں ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام، حرم الزنا لما فیہ من الفساد من قتل الانفس، زنا کو اس لیے حرام قرار دیا گیا کہ اس میں فساد ہے اور لوگ قتل ہو جاتے ہیں. جب کوئی زنا کا پتہ چلتا ہے تو پھر وہ خاندانوں میں جھگڑے، فساد، قتل و غارت ہوتی ہے. اگرچہ وہ قضیہ حاکم شرعی کے پاس، امام نبی یا مجتہد کے پاس جانا چاہیے. اگر عادل گواہ ہیں تو وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا، ورنہ روز قیامت ایسے لوگوں کو تو سزا ملے گی. قتل کی اجازت نہیں ہے. قتل ایک اور بڑا گناہ ہے. وَذِهَابُ الْأَنْصَابِ، زیادہ زیادہ طلاق دے دے وہ بندہ جس کے ہاں ثابت ہو گیا ہے کہ نعوذ باللہ اگر اس کی بیوی غلط کاری کر رہی ہے تو وہ اس کو طلاق دے اور اپنے غیرت مند ہونے کا ثبوت دے. قتل جو ہے وہ حاکم شرعی کے پاس ثابت ہونا، اور اس کی کچھ شرائط ہیں، اور اس کے لیے اس آج کے دنیا کے ماحول میں وہ سچویشنز، وہ شرائط، وہ کنڈیشنز مہیا نہیں ہیں. وَذِهَابُ الْأَنْصَابِ، فرمایا بدکاری میں ایک اور خرابی ہے کہ نسب چلے جاتے ہیں. یہ کس کا بیٹا نہیں پتا، کس کی اولاد ہے، نسب تباہ ہو گئے. وَتَرْكُ التَّرْبِيَّةِ لِلْأَطْفَالِ، اور بدکاری اور بری جو بات یعنی حلال زادی اولاد نہیں ہوگی تو وہ تربیت نہیں ہو سکے گی بچوں. جس کی اساس ہی غلط ہے وہ فاسد رہے گا، آپ جتنی اس کی تربیت کریں وہ ہوگی ہی نہیں. وہ فساد الموارث، اسی طرح وراثت کا مسئلہ کھڑا ہو جائے کہ یہ تو کسی اور کا حق تھا، یہ کسی اور کا بچہ ہے، لے کسی اور کی میراث کا. تو یہ سارے فساد ہیں جو امام علیہ السلام نے بیان کی اس بدکاری کے کام. امام علیہ السلام ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، امام علی علیہ السلام، فرض اللہ ترک الزنا تحسینا للنسب، اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا تاکہ نسب لوگوں کے محفوظ رہیں. وترک اللواط تکثیرا للنسل، اور لواط کو حرام قرار دیا تاکہ نسل آگے بڑھے، یعنی جائز نکاح کے ذریعے اولاد کو آگے بڑھایا جائے، ناجائز تعلقات قائم نہ کی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کے ذریعے ایک حدیث ہم تک پہنچائی. فرمایا بدکاری میں 6 خرابیاں ہیں، ثلاث منها فی الدنیا و ثلاث فی الآخرت، 3 خرابیاں دنیا میں ہیں اور 3 آخرت میں ہیں. فَأَمَّا الَّتِي فِي الدُّنْيَا فَيُذْهِبُ بِالْبَهَاءِ وَيُعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَيَقْطَعُ الرِّزْقَ، کہ یہ چہرے کی نورانیت لے جاتا ہے، رزق کم ہو جاتا ہے، موت جلدی آتی ہے. یہ دنیا میں مصائب ہیں بدکاری کی. وَأَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ فَسُوءُ الْحِسَابِ وَسَخَطُ الرَّحْمَٰنِ وَالْخُلُودُ فِي النَّارِ، حساب بڑا سخت ہوگا، رحمان ناراض ہوگا، غضبناک ہو جائے گا، اور جہنم میں ہمیشہ رہنا پڑے گا. یہ 3 خرابیاں آخرت کی ہیں. اگر انسان نے سچی توبہ نہیں کی تو دنیا و آخرت کی تمام تباہیاں اس کا مقدر ہو جائیں گی. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، الذنوب التی تحبس الرزق الزنا، بہت سارے گناہ جو انسان کے رزق کو کم کر دیتے ہیں، ان میں سے ایک یہ گناہ بدکاری، یہ رزق کو کم کرتے ہیں. لوگوں نے آج میڈیا کے ذریعے اسی بدکاری کے امور سے، فحاشی سے رزق کمانے کا ایک سلسلہ بنا لیے. وہ سمجھتے ہیں اس میں تو زیادہ رزق آ رہا ہے، سمجھ رہی دنیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. وہ رزق جو اس طریقے سے کما رہے ہیں، پہلی تو بات ان کے لیے حلال نہیں، وہ ان کا رزق ہی نہیں، وہ بھی ایک حرام وہ کی، اور دوسرا جو مال لیا اس کے بدلے میں وہ بھی حرام، سارا حرام، اس کا وہ رزق ہی نہیں. اور حساب دونوں کا دینا پڑے گا، دونوں بعد کاموں کا حساب دینا پڑے گا، حرام رزق کا بھی اور اس حرام کام کا بھی.
اور پھر ایسے رزق میں برکت نہیں ہوتی جو حرام کا ہوتا ہے، اور مصائب بڑھتے چلے جاتے ہیں، اخراجات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اور خدا کی طرف سے جو اس کا اصلی رزق تھا وہ روک لیا جاتا، جو اس کا مقدر تھا، جو اس کو حلال طریقے سے ملنا تھا۔ تو لہٰذا انسان کیوں اپنا رزق حرام طریقے سے کمائے، جب اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، 12ویں پارے کی پہلی آیت میں ہے کہ اللہ نے ہر چلنے والی مخلوق کا رزق جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لیے۔ ہاں، ایک قسم میں رزق کی ملازمی مل کے رہتا ہے، ایک قسم میں کوشش کرنا پڑتی ہے، لیس علی الانسان الا ما سعی۔ لہٰذا اس مقام پہ انسان کو چاہیے کہ وہ حلال طریقے سے کمائے، اگرچہ وہ تھوڑا کھا لے، لیکن وہ تھوڑا کھایا ہوا وہ حلال طریقے والا رزق انسان کی اور اس کی آئندہ نسلوں کی دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہے، چاہیے کہ حرام طریقے سے رزق کمائے اور خدا کی نافرمانی میں چلا جائے اور اپنی دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کر لے۔ فرمایا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں الزنا یورث الفقر، کہ بدکاری انسان کو غریب بنا دیتی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں اربع لا تدخل بیتا واحد منہن الا خرب، کہ 4 چیزوں میں سے ایک بھی اگر کسی گھر میں داخل ہو جاتی ہے وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ فرمایا ولم یعمر بالبرکہ، اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 1، اگر خیانت آ جائے گھر تباہ، سرقہ چوری کا کام کو شروع کر دے تباہی، شرب الخمر، کوئی شراب پینا شروع کر دے تب بھی اس گھر میں تباہی، بس زنا بدکاری سے اس گھر میں تباہی آتی۔ اس کے بعد جو ہے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی کتاب میں ہم نے دیکھا اذا ظہر الزنا من بعدی کثر موت الفجع، جب میرے بعد رسول خدا فرماتے ہیں زنا جب عام ہو جائے گا تو لوگوں کی موت اچانک ہوگی، کل زندہ تھا آج نہیں، یعنی وہ طولانی مرض اس کے بعد نہیں، اچانک موتیں شروع ہو جائیں گی، اور بعض روایت میں جوانی میں موت ہوگی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آج معاشرے میں کثرت سے ہو رہی ہیں، تو ان چیزوں کو اگر انسان اپنی آخرت کا اسے خیال نہیں تو دنیا میں ہی اپنے لیے یعنی ان برائیوں سے بچ کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کرے، رزق کے اعتبار سے، طولانی زندگی کے اعتبار سے، نہ کہ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لے۔ اور کتنے لوگوں کی صحت خراب ہوتی جا رہی انہی امور کی وجہ سے، یعنی بہت سارے یہ جیسے ایڈز کا وائرس ہے اور وائرس ہیں، تو یہ اسی طرح کی خرابیوں سے پیدا ہو رہے ہیں۔ خدا جب کوئی ایسی بدکاری، ایسے برے کام بڑھتے ہیں، گناہ بڑھتے ہیں، تو نئی نئی مرضیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اذا فشى الزنا ظہرت الزلازل، امام صادق فرماتے ہیں کہ جب بدکاری عام ہو جاتی ہے تو زلزلے ظاہر ہوتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سارے فرامین میں ایک فرمان یہ ہے، فرمایا فالعین زنا نظر، کہ آنکھ کی بدکاری یہ ہے کہ کسی پہ غلط نگاہ نامحرم پہ ڈالنا، ورجل زنا المشی والرجل، کہ پاؤں کی بدکاری یہ ہے کہ غلط کاری کی طرف چل کے جانا، والاذن، اسی طرح کان کا یہ ہے کہ استماع، کوئی غلط چیز سننا۔ تو یہ ساری جو قسمیں بیان ہوئی ہیں اس مقام پہ، یقیناً ان تمام قسموں سے ہمیں بچنا ہے۔ جیسے آج کل لوگ گانے سننا عام سی بات ہو گئی ہے، گانا انسان کو بدکاری کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جس گھر میں گانے ہوتے ہیں اس گھر میں فرشتے رحمت نہیں آتے۔ گانے سے بھی رزق کے حلال جو انسان کے لیے ہے وہ اس میں کمی آتی ہے، اور رزق کے حرام کی طرف لوگ بڑھتے ہیں۔ تمام گناہوں سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک اور فرمان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثہ لا یکلمہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، کہ 3 قسم کے لوگ ہیں خدا نہ ان سے کلام کرے گا، نہ پاک کرے گا، اور نہ ان پہ نظر رحمت کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیخ زانن و ملک جبار و مکل مختال، ایک کوئی انسان بوڑھا ہو جائے اور وہ بدکاری کرے،
اور پھر بادشاہ جو ظالم و جابر بادشاہ ہے اور اسی طرح تکبر کرنے والا، اس شخص کے سے بھی خدا اس پہ نظر رحمت نہیں کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے ولا ادن منی یوم القیامہ من کان دانیا، کہ بعض کتابوں میں روایات میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے لا انیل رحمتی من یعرضنی للایمان القاذبہ، کہ میری رحمت اسے نصیب نہیں ہوگی جو جھوٹی قسمیں جو ہے نہ اٹھاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جھوٹی قسم اٹھا جاتے ہیں۔ جھوٹی قسم جو ہے وہ انسان کی زندگی بھی کم کر دیتی ہے اور بعض اوقات اچانک موت ہو جاتی ہے، خدا کی پکڑ میں انسان فوری طور پہ آ جاتا ہے۔ بعض لوگ جھوٹی قسمیں اٹھا جاتے ہیں اور ان پہ عذاب بھی پھر فوری آتا ہے، خصوصاً کورٹس وغیرہ میں لوگ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا وہ بھی روز قیامت میری رحمت کے قرب میں نہیں ہوگا جس نے بدکاری کی ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف ائمہ سے مختلف فرامین اس حوالے سے موجود ہے۔ عقاب الاعمال میں شیخ صدوق علیہ رحمہ کی بڑی بہت مہم کتاب ہے، ثواب الاعمال عقاب نیک اعمال کا ثواب کیا ہے، برے اعمال کا عقاب کیا ہے، اس حوالے سے بہت زبردست قسم کی روایات کو جمع کیا، ضرور اس کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ پہلے قال اللہ اذا کان علی بطن صلب الایمان منه فاذا قام رد علیہ قال فانه ان اراد یعود قال ما اکثر من یحم ان یعود ثم لا یعود۔ کسی سائل نے سوال کیا کہ مومن بھی ایسا غلط کام کر سکتا ہے، یزنی الزانی و مومن قال لا اذا کان علی بطن صلب الایمان۔ امام نے فرمایا جب وہ برا کام کر رہا ہوتا اس وقت ایمان اس سے سلب ہو جاتا ہے، اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو بے ایمان ہو کے مرے، ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوگا۔ یہ روایت جو ہے اس حوالے سے بیان کر رہی۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے اذا زن الرجل ادخل الشیطان ذکرہ فعاملا جمیعان فکانت نطفہ واحدہ، کہ جب کوئی شخص بدکاری کرتا ہے شیطان بھی اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ پہلے قرآن میں بھی اس طرح کی بات موجود ہے کہ اللہ نے شیطان کو یہ کہا، اس کو تہدید کیا کہ ان کے اموال اور ان کی اولاد میں شریک ہو جاؤ۔ تو یہ جو ہے یعنی اس کو خدا نے جو مہلت دی، برے لوگ جو ہیں، برے لوگوں کی برائی میں جو برا رہنا چاہتے ہیں، جو اچھائی کی طرف نہیں آنا چاہتے، ان کے ساتھ شیطان بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں پھر جب شیطان بھی شریک ہوتا ہے خلق منہ الولد ویکون شرک الشیطان، جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس میں شیطان کا بھی حصہ ہوگا۔ اس لیے بعض روایات میں ہے جب کوئی شوہر زوجہ کے پاس جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ شیطان دور بھاگ جائے، شیطان شریک نہ ہو۔ ایک اور روایت میں اذا زنى الرجل فارقہ روح الایمان، جب کوئی شخص بدکاری کرتا ہے ایمان کی روح اس سے چلی جاتی ہے۔ قال قولہ تعالی وَأَيَّدْهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، کہ اللہ نے اپنی طرف سے ایک روح سے ان کی تائید کی، ذاک الذی یفارقہ، کہ جو اللہ تائید کرتا ہے کسی مومن کی وہ تائید وہ چلی جاتی ہے۔ خدا کی تائید سے انسان ایسے برے حالت میں دور ہو جاتا ہے، اور جب خدا کی تائید سے دور ہوتا ہے تو یقیناً انسان خدا کی کسی بھی لحظہ پکڑ میں آ سکتا ہے۔ ان اللہ اوحی الی موسیٰ علیہ السلام لا تزنوا فتزنی نساؤکم، موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی کہ اپنی قوم سے فرمائیں کہ بدکاری نہ کریں ورنہ تمہاری عورتیں بھی بدکار ہو جائیں گی۔ ومن وطأ فراش امرئ مسلم وطئ فراشہ کما تدین تدان، جس نے کسی مسلمان
شخص کی زوجہ سے بدکاری کی، اس کی زوجہ سے بھی ایسا کیا جائے گا، جیسا کرو گے ویسا پرو گے، یہ روایت میں ہے۔ لیکن اس میں یہ ایک تخصیص بھی ہے، ایک قاعدہ عامہ ہوتا ہے، اس کی تخصیص ہوتی ہے کہ بعض اوقات عورت اتنی مومنہ اور نیک ہے اور شوہر بد کردار ہے، جیسے فرعون بد انسان تھا، انتہائی برا انسان تھا، لیکن اس کی بیوی جناب آسیہ بہت نیک خاتون تھی۔ چار جو بلند ترین مستورات ہیں ان میں اللہ نے جناب آسیہ کو قرار دیا۔ اور بعض اوقات شوہر بہت نیک ہے لیکن بیوی بد ہے۔ تو یہ تخصیص ہے، جو انسان اپنے ایمان، اپنے عمل کو، اپنے کردار کو پاک و پاکیزہ رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے، لیکن عمومی صورتحال یہ ہے کہ جو بدکاری کرے گا، اور اگر اس کی زوجہ بھی اتنی مضبوط ایمان والی، معرفت والی نہ ہوئی، آخرت کو خوف رکھنے والی نہ ہوئی، تو اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ اور پھر معاشرے میں اس قدر بے حیائی پھیل گئی ہے کہ لوگ برے کام کرتے ہیں، پھر لوگوں کو فخر سے بتاتے ہیں، اس پہ اور گواہ اکٹھے کر لیتے ہیں۔ اب تو یہاں تک جرت ہو گئی ہے، اور چونکہ لوگ نہیں المنکر نہیں کرتے، جہنم سے ڈراتے نہیں ہیں، یہ ساری روایات، یہ آیات جو اس چیز کی شدت سے، عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے اور منع کیا جا رہا ہے، اور اس کے مفاسد دنیا و آخرت بتائے جا رہے ہیں، یہ لوگوں کو نہیں بتائے جاتے، نہ لوگ خود سٹڈی کرتے ہیں، نہ اس طرح کے موضوعات کو سنتے ہیں، اور نہ ہی لوگ جو ہیں وہ غالباً ان کو بتایا جاتا ہے۔ تو جب نہیں بتایا جاتا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ برے کام کرنا اور اس کو فخریہ، پھر ویڈیوز کی شکل میں، پھر اس کو میڈیا پہ اپلوڈ کر دینا، اور پیسے کمانے کے لیے فحاشی، بے حیائی اور بے دینی کی ساری چیزیں جو ہے نا، یعنی یہ بہت افسوسناک امر ہے۔ اس کے خلاف اتنا کام کیا جائے، کال سے، ویڈیوز کے ذریعے پیغام نشر کر کے، فرامین معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین، یہ کم ہے، ہر مومن کا یہ فریضہ ہے کہ اس گمراہی، ضلالت، خباثت، نجاست، بے دینی کے دور میں اپنا وظیفہ شرعی انجام دے۔ ہر مومن اور ہر مومنہ پہ فرض ہے، قول سے، عمل سے، سیرت سے۔ لہذا اگر اس چیز کو لوگوں کے اندر شعور نہیں دیا جائے گا تو یہ برے کام بڑھتے چلے جائیں گے، اور حرام زادے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے، اہل بیت کے دشمن بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ جتنے حرام زادے پیدا ہوں گے اتنے اہل بیت کے دشمن بڑھیں گے۔ اور یہ حدیث مصطفیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی آپ سے محبت وہی رکھے گا جو حلال زادہ ہوگا، اور بغض وہی رکھے گا جو حرام زادہ ہوگا۔ لہٰذا اگر مومنین چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے بڑھیں، تو پھر اس چیز کی لوگوں کو معرفت دلائیں، عفت و طہارت کے کیا مقام ہے، اور اس بدکاری کی کیا مفاسد اور فتن اور خرابیاں ہیں دنیا و آخرت کے اعتبار سے۔ اور اس میں سے ایک بڑی خرابی کہ اہل بیت کا دشمن پیدا ہوگا اور جہنم جائے گا، یعنی لوگ جہنمی پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اس قدر اسلامک کنٹریز میں، جو اپنے آپ کو مسلمان ممالک کہتے ہیں، وہاں اتنی خرابیاں ہو گئی ہیں بعض بڑے شہروں میں کہ وہ جو سنٹر بنائے جاتے ہیں بچے اٹھانے کے لیے، وہ سنٹر نہ کافی ہو گئے ہیں، جو بچوں کو پھینک دیا جاتا ہے، کتنے بچے مر جاتے ہیں، پھر ان کو دفنانے کے لیے اب انجمنیں بنا دی گئی ہیں، اور وہ ایک ایک سال میں کئی سو، ہزاروں تک جو ہے نا پہنچ گئی ہے تعداد، جو ناجائز پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کو پھینک کے چلے جاتے ہیں لوگ۔ اور یہ ساری صورتحال انسانیت کی کتنی تذلیل، کتنا وہ انسان حقیر ہے جو حیوانوں سے بھی بدتر ہے، کہ جس کو اللہ نے جو ہے نا حلال راستے زیادہ دیے ہیں، ہر چیز میں اللہ نے حلال چیزیں زیادہ رکھی ہیں، کھانے پینے میں، پہننے میں، اور اسی طرح نکاح کے حوالے سے حلال خدا نے بندے کے لیے، لیکن وہ اتنا بدبخت انسان ہے کہ حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جاتا ہے، اپنی دنیا بھی تباہ کرتا ہے، اپنی آخرت بھی تباہ کرتا ہے، اور اپنی صحت کو بھی تباہ کرتا ہے، اپنے مال کو بھی تباہ کرتا ہے، اپنی عزت و وقار کو بھی تباہ کرتا ہے۔ لہذا سچی توبہ انسان کرے، اور ان گناہوں سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی اختیار کرے، اور ہمیشہ ایسے گناہ جس نے بھی کیے ہوں اس پہ گریہ کرے خدا سے، اور اپنے درمیان توبہ کرے۔ اور خدا قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، ایک شخص نے جو قرآن میں واقع ہے جسے توبۃ النصوح کہتے ہیں، ایک غلط کام کیا تھا،
تو اللہ کے رسول کے پاس آ کے اقرار کیا اس نے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا دور ہو جاؤ میرے سے، اس سے پہلے کہ عذاب تیرے اوپر نازل ہو جائے۔ تو وہ شہر سے باہر چلا گیا، پہاڑوں پہ جنگلوں میں جا کے روتا رہا، 40 دن اس نے گریا کیا مسلسل۔ اور اس کے بعد اللہ نے وحی کی کہ اس بندے نے واقعاً سچی توبہ کر لی ہے، لہٰذا اس کی توبہ کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس طرح توبہ ہونی چاہیے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جن گناہوں سے آپ نے خدا کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر گوشت چڑھایا ہے، خدا کی ابطاعت کا مزہ اس جسم کو اتنا چکھاؤ کہ وہ گوشت کھل جائے، روزے رکھ کے، عبادتیں کر کر کے، استغفار پڑھ کے۔ یہ استغفار ہے، ندامت، پچھلے پہ ندامت ہو، آئندہ عزم پختہ ارادہ ہو کہ ایسا کام نہیں کرے گا، خدا سے توفیق مانگے، جب بھی وہ گناہ یاد آئے خدا سے معافی مانگے۔ کوئی جتنے گناہ ہیں 24 گھنٹے میں جو انسان کرتا ہے، غیبت ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے مومنوں سے، غفلت ہے، نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، خمس زکوٰۃ نہ دینا، سینکڑوں گناہ ہے جو انسان کر رہا ہے، پرواہ ہی نہیں لوگوں کو۔ رسول خدا فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ تمہاری عورتیں بری ہو جائیں گی، تمہارے نوجوان بد ہو جائیں گے، بے دین ہو جائیں گے۔ لوگ حیران ہوئے، کہا اس سے بھی برا زمانہ آئے گا، لوگ نیکی کو چھوڑ دیں گے، برائی کو انجام دیں گے۔ لوگ حیران ہوئے۔ اس زمانے میں لوگ ظاہری طور پہ دین پہ عمل کر رہے تھے تو سمجھتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر کہا کہ اس سے بھی برا زمانہ آئے گا کہ لوگ نیکی کو برائی سمجھیں گے اور برائی کو نیکی سمجھیں گے۔ لوگوں نے تعجب کیا، یہی حالات ہو چکے ہیں۔ اب عفت و طہارت کو لوگ اچھائی نہیں سمجھتے، بدکاری، بے حیائی، فحاشی، اس چیز کو اچھائی سمجھ رہے ہیں، بڑا پن سمجھ رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ کچھ شرم ہونی چاہیے، کچھ خوف خدا ہونا چاہیے۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کے بعد پھر کیا بات رہ گئی؟ یعنی جو خدا کہے گا میں اس کی اطاعت میں ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، اس کو اللہ کو معبود مان رہا ہوں، پھر اپنی مرضی تو ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے زبانی لا الہ الا اللہ پڑھ لی ہے، عملی طور پہ دل میں وہ لا الہ الا اللہ داخل نہیں ہوا۔ جب محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو رسول کی ہر بات کو ماننا لازم ہو گیا آپ پہ، اور آپ پھر اپنی مرضیاں کر رہے ہیں۔ کون سا اسلام ہے یہ؟ اس لیے قرآن میں اللہ نے واضح کہہ دیا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا۔ اللہ نے کہا یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دیجئے میرے حبیب آپ لوگ ایمان نہیں لائے، بلکہ اتنا کہو کہ بس آپ نے جو ہے تسلیم ہو گئے ہو، یعنی بس اسلام میں کہہ دیا زبان سے۔ عملی زندگی سے پتہ چلتا ہے انسان کا ایمان کتنا ہے، عمل سے پتہ چلتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو ان چیزوں کی جب تک مذمت نہیں ہوگی اپنی فیملی ممبرز میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ارد گرد کے ماحول میں، برائی سے جب تک روکا نہیں جائے گا، لوگ روکتے نہیں ہیں، بھئی چھوڑیں یہ اس کا کام ہے، وہ نہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے نا، اللہ نے لگائی ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ جو آپ اچھے بن کے پھر رہے ہو، بروں کو برائی سے روکنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں احترام سے، محبت سے، اخلاق سے، خلوت میں اس کو سرعام اس کی برائیوں کو دوسرے لوگوں کو بیان نہ کرے، اس کو پیار سے سمجھائیں، جیسے ڈاکٹر ایک ٹریٹمنٹ کرتا ہے اس مریض کا، اسی طرح احترام محبت سے کیا جائے، ان لوگوں کو سمجھایا جائے جو غلطی کر رہے ہیں۔ اگر سمجھانے کے باوجود وہ قبول نہیں کر رہے تو پھر آپ کی گردن روزے قیامت چھوٹ سکتی ہے، پھر آپ کی ذمہ داری نہیں ہوگی اگر وہ عمل نہیں کر رہے، لیکن آپ کا سمجھانا، بتانا جس حد تک آپ کر سکتے ہیں، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، ضروری ہے۔ جب تک اثر کا احتمال باقی ہے آپ سمجھاتے رہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت میں اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، لا تزنی فحجب عنک نور وجہی وتغلق ابواب السماء دون دعائے۔ اپنی قوم سے فرمائیں کہ وہ غلط کاری نہ کریں، میرا نور آپ لوگوں تک نہیں پہنچے گا، اور آسمانوں کے دروازے آپ کی دعاؤں کے سامنے بند کر دیے جائیں گے، دعائیں بھی قبول نہیں ہوں۔ یہ ایک اور خرابی ہے اس طرح کی بدکاریوں کے اعمال کی۔ اور
ایک اور روایت امام صادق علیہ السلام، ان للقلب اذنین، کہ دل کے بھی دو ہیں، جیسے سر پہ دو کان لگے ہوئے ہیں، دل کے بھی دو کان ہیں۔ روح الایمان یسارہ بالخیر والشیطان یسارہ بالشر، کہ دو کان ہیں دل کے، ایک ایمان کی روح ہے جو انسان کو خیر کی طرف لے کے جاتی ہے، یعنی دل کے ساتھ ایک ایمان کی روح ہوتی ہے جو اس کو ضمیر کی آواز آتی ہے کہ یہ خیر کا کام ہے۔ بعض روایت میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے خیر کی طرف بلاتا ہے دل کے پاس، اور ایک شیطان انسان کے دل کے پاس بیٹھا ہوا جو ہر وقت برائی کی طرف بلاتا ہے۔ اور یہاں بھی یہی بات ہے، شیطان یسارہ بالشر، وہ اس دل کو لے کے جاتا ہے شر کی طرف، یہ انسان کے دل کے پاس شیطان بھی بیٹھا ہوا ہے۔ فَأَيُّهُمَا ظَهَرَ عَلَى صَاحِبِهِ غَلَبَهُ، ایک طرف ایمان کی روح ہے، ایک طرف شیطان بیٹھا ہوا ہے، دونوں کی آپس میں جنگ ہے، جس کا غلبہ ہو گیا وہ دوسرے کو پچھاڑ دے گا۔ شیطان کا غلبہ ہو گیا تو آپ کی ایمان والی روح مغلوب ہو جائے گی، اور پھر شیطان کی جو ہے نا وہ پنجے میں اور اس کی قید میں آ جائے گا، جیسے اسے چاہے گا اس سے سارے کام لے گا۔ پھر ظاہری شکل انسی ہوگی، اس کی حقیقت شیطان کی ہوگی، اس کا دیکھنا، سننا، سوچنا، بولنا، کھانا پینا شیطان کے مطابق ہوگا۔ جیسے کہ بعض آیات میں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن اس دل سے سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں اس سے بصیرت حاصل نہیں کرتے، دیکھ کے عبرت نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذان لا يسمعون بها، ان کے کان ہیں سن کیسے تھے۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ واولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ تو غافل ہیں۔ لہذا انسان اگر واقعاً جیسے اس کا ظاہر انسانی شکل ہے اللہ نے اس کو دی ہے، اگر وہ باطنی طور پہ بھی انسان ہی رہنا چاہتا ہے تو وہ اپنے تمام نعمتوں سے خدا کی فرما برداری کرے، خدا کی نافرما برداری میں نہ چلا جائے، شیطان کا بندہ نہ بن جائے، رحمان کا بندہ بن کے رہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنے دل کی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، کہ جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا، جو اس کا دل شیطانی خواہشیں، کچھ خواہشیں ایسی ہیں جو دین و شریعت اور عقل کے مطابق ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، حلال طریقے سے ساری خواہشیں پوری کی جائیں، شریعت نے اجازت دی، وہ عبادت ہے۔ لیکن حرام خواہشیں، عقل اور شریعت سے ہٹ کر خواہش، ایسا انسان ظاہری شکل میں انسان ہے، خدا کی نگاہ میں وہ حیوان ہے، اور حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ اذا زن الرجل خرج منہ روح الایمان، ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص بدکاری کرتا ہے تو ایمان کی روح اس سے نکل جاتی ہے، اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ تو کیا خسارہ ہے، ہاں کتنا بڑا خسارہ ہے جو انسان اس بدکاری کو کر کے دنیا و آخرت کو تباہ کر لیتا ہے۔ بہت ساری روایت اسی طرح کی چیپٹر میں موجود ہے۔ ایک اور روایت ہے امام صادق علیہ السلام، فیمرا افتزت جاریہ بیدہا قال علیہا مہرو تجلد سوانین، ایک زمانہ جیسے کہ روایت میں ہے، عورتیں عورتوں کے ساتھ، مرد مردوں کے ساتھ، یہ زمانہ آئے گا جیسے کہ روایت میں ذکر ہوئی۔ اور یہاں پہ یعنی اس قدر یہ انسانیت سے گری ہوئے رکھتے ہیں کہ یہاں پہ روایت میں کہا گیا کہ اگر کوئی عورت کسی دوسری عورت کی بکارت کو ضائع کرتی ہے تو اس عورت کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کا حق مہر بھی ادا کرے گی۔ ایک اور روایت میں ہے لن يعمل ابن آدم عملا اعظم عند اللہ عز وجل من رجل قتل نبیا، جیسے کہ پہلے بھی آپ خدمت میں پیش کی کہ نبی کو قتل کرنا، امام کو قتل کرنا، کعبے کو گرانا، اس کے ساتھ یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے، اس کے ساتھ یہ برا کام کرنا، یہ ان گناہوں کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں
موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے بات کی، ان موسیٰ امرکم اللہ تحلفوا باللہ کاذبین، کہ جھوٹی قسم نہ اٹھاؤ، وَأَنَا آمُرُكُمْ أَلَّا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ كَاذِبِينَ وَلَا صَادِقِينَ۔ امام صادق فرماتے ہیں سچی قسم بھی نہ اٹھاؤ، جھوٹی تو دور کی بات، سچی بھی نہ اٹھاؤ۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اللہ کو اتنی چھوٹی ویلیو نہ بناؤ اپنی نگاہ میں۔ قالوا زدنا ان موسیٰ امرکم اللہ تزنوا وانا امرکم اللہ تحدثوا انفسکم بالزنا فضلا ان تزنوا۔ جناب امام صادق فرماتے ہیں موسیٰ نے حکم دیا تھا علیہ السلام نے، نبی نے، کہ زنا نہ کرو، اور میں آپ لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ دل میں بھی نہ سوچو زنا کے بارے میں، زنا کے بارے میں غور و فکر بھی نہ کرو، خیالات بھی دل میں نہ لاؤ۔ فَإِنَّ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالزِّنَا كَانَ كَمَنْ أَوْقَدَ فِي بَيْتٍ مَذْعُوقٍ فَأَفْسَدَ التَّزَاوِيقَ الدُّخَانِ۔ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنے دل میں خیالات برائی کے، بدکاری کے لے کے آیا، ٹھیک ہے، تو اس بندے نے ایسے ہی ہے جیسے گھر میں دھواں چلا دیا ہو کسی کمرے میں، تو دھوئیں نے اس کا کلر اور اس کا وہ خراب کر دیا ہو، دیواروں کا جیسے خراب ہو جاتا۔ تو گویا اس نے اپنی روحانیت کو، جو ایسی بات غور و فکر کرتا ہے ایسی چیزوں پہ، اس نے اپنی روحانیت کو سیاہ کیا ہے۔ یہاں پہ بہت ساری روایات اسی حوالے سے موجود ہیں، اور چونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے اس پورے پروگرام میں جو روایات پیش کی گئیں، قرآن میں جو منع کیا گیا کہ اس میں عذاب شدید ہے، دنیا و آخرت کی خرابیاں ہیں، انسان فوری توبہ کرے، اور سچی توبہ کی شرائط بھی بیان کر دی کہ پختہ ارادہ کرے، ایسا کام نہیں کرے گا، وہ چیزیں جن کی وجہ سے یہ بدکاری کی طرف لوگ جاتے ہیں اس کو بھی بیان کیا، حرام رزق سے بچے، دین کی تربیت حاصل کرے، ماحول اچھا بنائے، پردہ داری، اور ٹائم پہ شادیاں کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو اپنایا جائے، اور پھر تو سچی توبہ کے ساتھ ساتھ دوسرے معاشرے کو بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جائے، اور ان کو یہ چیزیں سمجھائی جائیں، بتائی جائیں۔ آج میڈیا کا دور ہے، ہر عاقل بالغ پہ واجب ہے اس طرح کی روایات اہل بیت کو، آیات قرآنیہ کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے، نہیں پہنچائے گا گنہگار ہوگا۔ خدا سے دعا گو ہیں کہ ہمیں صحیح معنوں میں محمد و آل محمد کی سیرت اور ان کی سنت پہ چلنے کی توفیق دے، اور دین کامل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری آئندہ نسلوں کو بھی نیک بنائے، امام زمان علیہ السلام کے مددگاروں میں بنائے، اور دنیا میں زیادہ حلال زادہ پیدا ہوں، ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، تاکہ امام کے دشمن زیادہ پیدا نہ ہوں اس دنیا میں، اور امام آسانی سے پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔